السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا اردو پرائمری اسکول طہورآباد باغی روڈ وزیر آباد نادر کی جانب سے پچھلی سال کی طرح ہی اس سال بھی آن لائن تعلیمی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس آن لائن طرز تعلیم کے تحت آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت چاروں مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ دوم کی درسی کتاب سے سبق نمبر 9 قلعہ پرتاپ گڑھ پر شیواجی مہاراج کی بہادری اسے پڑھیں گے۔ آئیے پیارے بچوں، سبق نمبر 9 قلعہ پرتاپ گڑھ پر شیواجی مہاراج کی بہادری۔ سبق آج ہم دیکھیں گے عادل شاہی سلطنت کی گھبراہٹ۔ شیواجی مہاراج کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کی خبر سن کر عادل شاہی درباری فکر مند ہو گئے۔ تمام سردار دربار میں جمع ہوئے۔ مشہور تلوار باز دربار میں حاضر تھے۔ عادل شاہی انتظام سلطنت کی نگراں بڑی ملکہ بذات خود دربار میں حاضر تھی۔ دربار کے سامنے بڑا اہم سوال تھا، شیواجی کی بے کنی کس طرح کی جائے۔ بڑی ملکہ نے درباریوں سے براہ راست پوچھا، کہو شیواجی کا بندوبست کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص اپنی جگہ خاموش تھا۔ شیواجی مہاراج سے مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ سردار ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اتنے میں بڑے تن و توش والے ایک سردار فرشی سلام کرتے ہوئے سامنے آئے۔ ان کا نام افضل خان تھا۔ افضل خان نے بیڑا اٹھایا۔ طبق سے بیڑا اٹھاتے ہوئے افضل خان نے کہا، شیواجی؟ کون شیواجی؟ اسے میں زندہ قید کر کے یہاں لے آؤں گا۔ اگر زندہ نہ پکڑا گیا تو اس کی لاش بیجاپور ضرور لے آؤں گا۔ افضل خان بیجاپور دربار کے بڑے سردار تھے، بڑے طاقتور، فولادی سلاح ہاتھوں سے موڑنے والے۔ انہیں اپنا کام ہر طریقے سے نکالنے میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے بھرے دربار میں شیواجی کو زندہ یا مردہ لانے کا بیڑا اٹھایا۔ پورا دربار خوش ہو گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص سوچنے لگا، اب شیواجی کی خیر نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں زنجیروں میں بندھا ہوا دربار میں حاضر کیا جائے گا یا اس کا سر دربار میں پیش کیا جائے گا۔ افضل خان بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیجاپور سے نکلے۔ انہوں نے اپنے ساتھ بہت سی فوج اور جنگ کا سامان لیا۔ اس سے قبل افضل خان 12 سال تک وائی کے صوبیدار رہ چکے تھے، اس لیے انہیں اس علاقے کی کافی معلومات تھی۔ بڑی شان اور دبدبے کے ساتھ وہ اس کام کے لیے روانہ ہوئے۔ سوراج پر آئی ہوئی مصیبت۔ شیواجی مہاراج اس وقت راج گڑھ کے قلعے میں تھے۔ انہیں افضل خان کی چڑھائی کی خبر ملی۔ انہیں محسوس ہوا کہ سوراج پر بڑی مصیبت آئی ہے، مگر وہ ڈگمگائے نہیں۔ انہوں نے سوچا، افضل خان بڑا چالاک ہے، اس کی فوج بڑی ہے، اپنا راج چھوٹا ہے اور فوج بھی چھوٹی ہے۔ شیواجی مہاراج نے طے کیا کہ کھلے میدان میں افضل خان سے لڑنا ممکن نہیں، اس کا مقابلہ ترکیب سے ہی کرنا ہوگا۔ انہوں نے جیجا ماتا سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ان کا آشیرواد لے کر پرتاپ گڑھ کی جانب کوچ کیا۔ افضل خان کے داؤ پیچ۔ شیواجی مہاراج پرتاپ گڑھ چلے گئے۔ یہ خبر ملتے ہی افضل خان کو غصہ آ گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ پرتاپ گڑھ پر حملہ کرنا آسان نہیں، کیونکہ یہ قلعہ پہاڑوں میں تھا اور اس کے اطراف گھنا جنگل تھا۔ فوج اور توپ لے جانے کے لیے اچھا راستہ نہ تھا۔ اس کے علاوہ جنگلی جانوروں کی بھی کثرت تھی۔ شیواجی مہاراج پرتاپ گڑھ سے نیچے اتر کر آئے، اس لیے افضل خان نے داؤ پیچ کھیلنا شروع کیا۔ انہوں نے تلجاپور اور پنڈھرپور جیسے مقامات میں افراتفری پیدا کی اور رعایا کو پریشان کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ خبریں سن کر شیواجی مہاراج پرتاپ گڑھ کے قلعے سے باہر آئیں گے، لیکن انہوں نے افضل خان کی چال سمجھ لی اور وہ قلعے کے اندر ہی رہے۔ تب افضل خان نے دوسری چال چلی۔ انہوں نے اپنا خلوص جتانے کے لیے شیواجی مہاراج کو پیغام بھیجا، تم میرے بیٹے کی طرح ہو، مجھ سے ملنے آؤ، ہمارے قلعے ہمیں لوٹا دو، میں تمہیں عادل شاہ سے کہہ کر سردار بنا دوں گا، شیر کو سوا شیر۔ شیواجی مہاراج فوراً سمجھ گئے کہ افضل خان ہوشیاری سے کام لے رہے ہیں۔ وہ بھی بڑی چالاکی کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ انہوں نے افضل خان ہی کو پرتاپ گڑھ بلوانے کا ارادہ کیا اور انہیں پیغام بھیجا کہ خان صاحب، میں نے آپ کے قلعے لے لیے، اس کے لیے میں قصوروار ہوں، مجھے معاف کیجیے، آپ خود ملاقات کے لیے پرتاپ گڑھ آئیے، میں ادھر آنے سے ڈرتا ہوں۔ شیواجی مہاراج کا پیغام سن کر افضل خان ہنسے اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا، اس افضل خان کے سامنے شیواجی کی بساط ہی کیا ہے، وہ ڈرپوک مجھ سے کیا لڑے گا، میں جاؤں گا اور ملاقات کے وقت اسے ختم کر دوں گا۔ افضل خان ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔
ملاقات طے ہوئی۔ پرتاپ گڑھ کے نچلے راستے پر ملنے کی جگہ طے ہوئی۔ دن اور وقت مقرر ہوا۔ یہ طے پایا کہ ملاقات کے وقت دونوں ایک ایک خادم اور 10 محافظ اپنے ساتھ لائیں۔ محافظوں کو دور رکھا جائے۔ شیواجی مہاراج نے خان کے لیے اچھا راستہ تیار کروایا۔ ملاقات کے لیے شاندار شامیانہ لگوایا۔ شیواجی مہاراج بڑی چالاکی سے کام لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے فوج کی مختلف ٹکڑیاں بنائیں اور انہیں جنگل میں جگہ جگہ چھپا دیا۔ شیواجی مہاراج کے چند ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ افضل خان بڑا چالاک ہے، وہ اس سے نہ ملے، لیکن شیواجی مہاراج نہ مانے۔ انہوں نے افضل خان سے ملنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ پیارے بچوں، آگے کا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بچوں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ساتھ ہی صرف اردو پرائمری اسکول اس تعلیمی چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس چینل پر آنے والے نئے تعلیمی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔